یہ بات ہے کہ بالکل آئے گا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے مطلب ایسا نہیں ہے، ہمیں اس بات پہ بھی فخر کرنا چاہیے کہ عدالتوں نے ماشاءاللہ ریلیف بھی دیا ہے۔ پچھلی عدالتیں ہم نے جو پچھلے 5 سال پہلے دیکھی اس طرح کی عدالتیں بہرحال آج نہیں ہیں، لیکن جنرل فیض کی جو گرفتاری ہے، حراست ہے، کہا جا رہا ہے کہ شاید سیکنڈ سٹیج پہ ان کی انکوائری ہے، پہلے ان کی بڑی ڈیٹیل ہوئی۔ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیوں مجبور ہوئی فوج کہ ان کو جو ہے وہ گریب کیا جائے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ 19-20 کے ساتھ کوئی انیوژول نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ ٹھیک ہے کہ فوج نے احتساب کرتی، فوج اب ایک مرتبہ فوج نے پھر ثابت کیا کہ آپ اپنا احتساب کر سکتی، اپنوں کا کر سکتی ہے۔ اور ایک جو مت ہوتی ہے کہ یہ بچاتے ہیں آرمی چیف، ڈی جی آئی کو، پرانوں کو اس وجہ سے بھی کہ کل یہ اکاؤنٹیبل ہوں گے، وہ مت بھی توڑی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن جنرل فیض حمید پہ ہے کہ وہ جے ایچ کیو یا آرمی کی بجائے ایک وزیر اعظم کے یا سابق وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جنرل ضیاء الدین بٹ نے بھی یہی کیا کہ ان کا چیف کولمبو میں تھے، وہ خیر سے پھیتیاں لگانے پہنچ گئے، اور جنرل کہ انہوں نے کہا کہ سہولت کاری کی، سارا کچھ کیا، یعنی الیکشن، آر ٹی ایس، یہ وہ۔ جنرل حمید گل فخر سے بتاتے تھے میں نے آئی جی آئی بنایا کہ تو اس کا مینڈیٹ چوری کیا۔ پھر یہ کہ اصغر خان کیس، پھر یہ کہ سپریم کورٹ نے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو حکم دیا تھا کہ آپ 2 کا کورٹ مارشل کریں، جنرل بیگ کا اور جنرل اسد درانی کا، اصغر خان کیس میں 14 کروڑ جو بیٹے تھے، جو ہمارے یہ سارے سفید پوش لے گئے تھے، تو لیکن انہوں نے بچا لیا، انہوں نے نہیں بچایا۔ جہاں تک ان یوزول ہے وہ کیا ہے، ایک تو یعنی آپ ایک سیریز آف ان یوزول ہے، بہت ہوتی رہی ہیں 19-20 کے ساتھ۔ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے یہ ان یوزول ہے، 76 سالوں میں ایسا الیکشن جھرلو زدہ نہیں ہوا، کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوئے، 18 پیچھے چلتے جائیں کوئی نہ کوئی، لیکن اس پہ تو سارے متفق ہیں، جیتے ہوئے ہارے ہوئے کہ یہ دھاندلی زدہ ہے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور لوگوں نے بتایا کہ ہمیں تو آفر کی گئی تھی کہ یہ سیٹ جتوا دیتے ہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوا، اسمبلیاں بیچ دی گئیں، جمہوریت بیچ دی گئی۔ الزامات ہیں، اور ہر الیکشن کے بعد الزامات۔ اچھا نہیں یہ نہیں، اس کو ہر الیکشن کے ساتھ اس کو نہ ملا۔ یہ 18 کا بھی ہوا، نہیں 18 کا چھوٹے پہ خطر میں نلہ صاحب نے چوک میں بیٹھ کے کہا، لائیو کہا۔ اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے ہمارا تو ہر الیکشن چوری ہوا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے، یہ تو کمال ہے نا، عجیب و غریب ہے، 20 21 30 سیٹوں والے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہیں، یہ تو حد ہے، یعنی حضور آپ نے تو حد پار کر۔ دوسرا ان یوزول کہ یہ تو ٹھیک تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز جیل میں تھیں جب الیکشن تھا، نائل تھے، عمران خان اور ان کی بیگم یا عمران خان جیل میں تھے اور نائل تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ان یوزول تھا۔ ان یوزول کیا تھا کہ سیاسی سپیس لے لی گئی، کارنر میٹنگ تک پہ مقدمے تھے، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ ان یوزول تھا بلّہ 9 مئی بھی تو نہیں ہوا تھا، اب اس اینگل پہ ہم آتے ہیں نا، اس اینگل پہ آتے ہیں نا، پلیز اس اینگل پہ آتے ہیں، تھوڑا سا پولیٹیکل اور اس کو ایک رکھ کے پھر اینڈ پہ میں آتا ہوں۔ تو دوسرا یہ بڑا خوبصورت ایک پناہ لیتے ہیں ہم کہ، اور آج کل میں ان کو بھی 9 مئی کی ترجمانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں جن کے نعرے لگتے تھے اور جو چڑھائیاں کر رہے ہوتے تھے، وہ بھی آج کل سینہ پلا کے، اور وہ خواجہ آصف صاحب تو آج تھمائے نہیں تھمتے۔ چیف الیکشن کمیشنر کو پتہ ہے نا، رات 12 بجے فون کیا تھا، اس چیف الیکشن کمیشنر کا نام جنرل باجوہ تھا۔ تو خیر 40 میسیجز بھی کیے تھے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا، بلہ چھین لیا گیا، ایسا نہیں ہوا۔ ایک سینٹ کے الیکشن وہ آپ ڈالتے ہیں، لیکن پورا جنرل الیکشن۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جتنے پارٹی توڑ دی گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مینڈیٹ چوری کر لیے گئے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، مخصوص نشستیں لے لی گئیں۔ تو ان یوزول اب فیض حمید اور ڈپٹی سپریڈنٹ کا نیکسس جو اب بتایا جا رہا ہے ان یوزول ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہے اور وہ ہے، اور پھر سائفر ان یوزول ہے۔ توشہ خانہ جو ٹوٹا کہانی چل رہی ہے، الحمدللہ 4000 تحفے، 1200 گھڑیاں، سارے سفید پوش گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور القادر کیس الحمدللہ ایک 58 تحفے لے گئے، 108 ٹوٹل لے گئے، 58، لیکن نیب اب الحمدللہ 54 اور بنائے گا، ایک ایک کر کے بنا رہا ہے تاکہ ساروں کو سہولت ہو۔ پھر اس کے بعد سیتا وائٹ ان یوزول تھا، عدت میں نکاح کیس ان یوزول تھا۔ تو یہ بہت ساری ان یوزول ہیں
لیکن اس ان یوزول سے یوزول کیا نکلے گا یہ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے تھوڑا سا ابھی بتا دیں گے آپ, یہ ٹیزر رکھیں اس کے اندر. نہیں ابھی بتاتا ہوں کہ آپ کو کل انور مجید یا فاروق عمر یا عرفان میمن کی طرح ہو سکتا ہے ثاقب نثار اور فیض حمید کو ایوارڈ نہ دینے پڑ جائے ہلال امتیاز. یہ ایک المیہ بالکل. اور یہ یعنی کل ہم جو ادھر بیٹھ کے دھوئیں دھار کم از کم میں تو کیا کرپشن کے پکڑا گیا. اچھا میں اس سے پہلے کہ اطہر کاظمی صاحب کے پاس آؤں, جو ساری اگزامپلز دی ہیں ارشاد بھٹی صاحب نے, مطلب بالکل صحیح ہے, بہت صحیح چیزیں بہت صحیح ہیں, لیکن کیا یہ اس سے پہلے نہیں ہوتا رہا سب کچھ؟ ایک صرف بولوں گا, چیف الیکشن کمشنر ٹھیک ہے, تو میں اور آپ کیا بات کر رہے تھے 24 اور 18 میں, تو یہ جو بات بیچ رہے تھے اس پورے فارمولے میں خود ہی مان لی, کیونکہ خواجہ آصف جیت گئے تھے اور ان کو اسی فارمولے کے تحت ہرایا جا رہا تھا. تو اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کچھ تو خیال کریں کہ مجھے بھی ہرا رہے ہیں, تو کوئی بری بات تو نہیں تھی کہ جب چیف الیکشن کمشنر بقول بھٹی صاحب کے جنرل باجوہ تھے تو پھر انہی سے بات کی جائے گی نا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو آج جس کو یہ تکلیف ہے, میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ آج غیر معمولی کیوں لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت اس کو معمول قرار دے رہے تھے 18 میں کہ نہیں یہ تو ٹھیک ہے پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے, یہ اب تکلیف ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ دونوں دفعہ ہونی چاہیے, اور پھر دونوں دفعہ کا بٹھا کے پھر کیتھارسس کسی فورم پہ, کسی جوڈیشل فورم پہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم کب تک. ہاں یہ بات دیکھیں 9 مئی کسی پاکستانی سیاسی جماعت نے نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے لیڈروں نے ببانگ دہل کیا, ویڈیو کی صورت میں کیا, اور برطانیہ میں جن چھوٹے چھوٹے ٹویٹس پہ سزائیں ہوئیں یہاں ویڈیو پہ کہتے ہیں ثبوت لاؤ. مطلب ہمارے ہاں تو کمال ہی ہو گیا نا, بری ضمانت بری, مطلب یہ پاکستان کی عدالتیں کر سکتی. مگر اس کو دیکھیں نا, اسی لیے ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں مکانا چاہیے, اسی لیے ہم نیچے سے ٹاپ پہ عدالتوں میں 27 لاکھ کیس ہیں. ہمارے کسی محترم چیف جسٹس کو, ریسپیکٹیو چیف جسٹس صاحبان کو یہ خیال نہیں ہے کہ بھئی ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ یہ جو لیٹیگیشن اتنی زیادہ پچی ہوئی ہے, تیسری نسل پہ لوگ آ جاتے ہیں. کیوں؟ مرے ہوئے بندے کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں معذرت چاہیے. یہ آصف سعید کھوسہ نے بھی معذرت مانگی تھی, یہ آج کے چیف جسٹس بھی مانگ رہے ہیں. کیوں؟ یہ کسی کو بھی نہیں خیال آتا کہ ہمارا اصل کام کیا ہے, ہمیں لوگوں کو انصاف دینا ہے. یہ جو پبلک ایکسچیکر پہ پوری کی پوری عدلیہ کا نظام کھڑا ہوا ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ آج ہم سب اس لیے پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو ہم 9 مئی سے آگے نہیں بڑھ رہے نا اطہر کاظمی صاحب, اس میں دیکھیں بہت سارے ہیں, دونوں طرف کے پوائنٹس ہیں. 9 مئی کبھی نہیں ہوا, یہ بھی ان یوزول تھا, اور جو اس کے بعد ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ بھی ان یوزول ہے. کچھ لوگوں کو انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے, 1 سال 1.5 سال ہو گیا, سال ہو گیا ہے, اس سے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں جو بے گناہ ہیں وہ بیچارے اسی طرح سے ہیں, لیکن جو عدالتوں نے ریلیف دیے وہ بھی ان یوزول ہے. دیکھیں ایک تو جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا کہ ساری چیزیں جنرل باجوہ دیکھ رہے تھے, تو صحیح بات ہے, پھر خواجہ آصف صاحب نے انہی کو کال کرنی تھی. پر دوسرے ہی سانس میں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ عمران خان کیوں کہتا ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہ بھی تو پھر تو عمران خان کا بھی تو یہی موقف ہے نا کہ سب کچھ جو ہے اس حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. نہیں وہ یہی نہیں تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ان کا بھی ہے. خواجہ آصف نے جو تقریر کرتے تھے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے, میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ نے چلا سکتے. تو وہ کور کی چلائی نہیں, ابھی آپ ٹی وی پہ نہیں, آج وہ چل کیسے رہی ہیں؟ وہ جنرل مشرف کے دور میں بھی چلی ہے. نہیں وہ آج چلی ہے اور آج بھی چلتی ہے. نہیں کہ وہ مطلب کہ جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑی ہڈیوں سے گودا نکالنے والا, وہ جو انہوں نے کی اداروں کے خلاف, اور تم نے جنگ کون سی جیتی ہے, مگر انہوں نے پولیٹیکل رول پہ بات کی نا. چلے میں ایڈوکیٹ کا کردار ادا آپ ہمیشہ ڈیول کا ایڈوکیٹ نہ کریں, آج رہنے دیں. نہیں میں ایک سنیں, جو انہوں نے باتیں کی وہ غلط نہ کریں. جو خواجہ آصف نے باتیں کی وہ غلط کھڑے ہوتے, پھر یہ تو خواجہ صاحب اس کو آگے ڈیفینڈ کریں نا. پھر اگر غلط نہیں کرتے ہیں ڈیفینڈ, نہیں اب کی انکار کیا ہے, اب تو وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ریاست اتنی آپ کو ٹیلی فون پہ کرتے ہوں گے. نہیں, خواجہ آصف اس طرح پہلا آدمی ہے جس نے جنرل ضیاء الحق پہ اپنے والد کی معافی مانگی, اپنے والد کی معافی مانگی. اخلاقی جرات تو اس نے کی ہے نا. سب سے مصروف وزیر دفاع جو سارے ٹی وی چینلوں میں وہ ایک الگ تنقید ہو سکتی ہے, وہ آپ کی تنقید. مسئلہ یہ ہے کہ لیکن جو فیکچول ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی, جب آپ وقت آتا ہے معافی مانگی, ادھر کھڑے ہو کے معافی مانگی, اپنے والد کی طرف سے معافی. دیکھیے آپ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اچھا میں یہ ذرا ان کا بات میں آپ کے پاس, مجھے پتا ہے آپ کو بڑی بے چینی ہو رہی ہے, میں آ رہی ہوں. نہیں آپ ڈیول کی بن گئی نا تو مجھے بے چینی ہونی, میں نے تو ڈیول کی نہیں بننا. ڈیول کو اکیلے رہے وہ اس کے پاس کافی ڈیول خود ہی نمٹ لے گا. آپ
आप बताइए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें 9 मई ये जिस तरह अभी पहले दोस्तों ने कहा कि जी बहुत सारी चीज़ें जो पहले भी हुई हैं, ऑल्दो मैं समझता हूं कि जनरल ज़ियाउद्दीन के केस को आप जनरल फैज़ के केस से नहीं मिला सकते, इसलिए कि वो एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश हुई थी, सर्विंग आर्मी चीफ था, जो कुछ हुआ यहाँ वैसे इत्तेफाक से अब भी यही कहानी है वो नहीं अभी तो ये रिटायर्ड होके जा चुके हैं ना, मतलब कि आज जो नहीं 9 मई की कहानी है ना, उसकी बात कर रहे हैं मतलब हाँ, तो वो भी सर्विंग आर्मी चीफ के खिलाफ मसला ये तो जब देखें ना डिटेल सामने आएंगी, पर जो गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये अहमक ही होगा कोई जो इस चीज़ पे तकिया करके बैठा हो कि एक रिटायर्ड जर्नल सब कुछ करेगा। रिटायर्ड जर्नल बेचारा तो उसको जाके गिरफ्तार कर लिया, उसकी क्या ताकत होती है? रिटायर्ड जनरल 6 साल तक इस हसास इदारे के अंदर रहे और हर चीज के करता धरता वही ना, तो उन्होंने अपना एक पूरा नेटवर्क बनाया। उसको कोई उनको पकड़ सकता था? देखिए जब आप क्यों नहीं पकड़ सकता, जब वो तो नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहे थे उस वक्त। इट मींस ही इज नॉट पावरफुल एनीमोर ना, सो दैट्स मेरा ये पॉइंट है कि आप वो रिटायर्ड हो गए, वो पावरफुल नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो आपने अदालतों की और 9 मई की बात की, देखिए यहाँ पे हमने ये भी देखा ना कि अब कहा जाता है कि जी और किसी सियासी जमात ने 9 मई नहीं किया। अल जुल्फकार किसने बनाई थी? लेकिन बीबी ने डिसोन की, नहीं हिस्टोरिकल जिसने नहीं, पर जमात पीपल्स पार्टी ने वो तो इमरान खान कहता है मैं इसको डिसोन कर दूंगा, उसको तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं दोबारा ऐसे होगा अगर मुझे नहीं, वो कभी भी नहीं कहते कि मैं पुरतशद्दुद वाक़यात करूं, वो कहते हैं हम पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कहा था वो आपको भूल गए? कुछ भी नहीं, अगर मुझे दोबारा मैसेज किया गया तो दोबारा यही रद्द-ए-अमल है। उन्होंने एहतजाज की बात की थी। दूसरा ये देखे ना कि उन्होंने वैसे वही कहा था जो आप कह रही हैं, एहतजाज ये कह रहे हैं। मसला ठीक है, वो अगर ये सब कुछ ये उनका अपना फिक्र है ना, कैसे बदला जा सकता है? कोट एंड कोट है, मतलब मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि ये बहुत उसके बाद जो कुछ हुआ है या इलेक्शन में जिस तरह की धांधली हुई है वो इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कौन सी जमात क्या कुछ करती रही, अल जुल्फकार किसने बनाई, उसमें किस खानदान के लोग थे, उस जमात को क्या सियासत करने की इजाजत है कि नहीं है? सारी ये मैं तो किताबों का हवाला दे सकती हूँ कि कहाँ अल जुल्फकार से पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को डिसएसोसिएट किया, उस वक्त किया जब वो उसको इस्तेमाल कर सकती थी, उस वक्त किया, उन्होंने लीगल रास्ता किया। पर मसला है कि अल जुल्फकार भुट्टो खानदान ने बनाई, भुट्टो खानदान ने अल जुल्फकार बनाई, भुट्टो खानदान के साहबजादों ने बनाई, उन्होंने कार्रवाइयाँ की, PIA का जहाज अगवा किया, काबुल ले जाके पाक आर्मी के एक अफसर को वहाँ पे शहीद करके जहाज से नीचे फेंका। ये हमारी तारीख का हिस्सा है, मैं सिर्फ तारीख का बता रहा हूँ, बाकी जिसने किया मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ये किया। दूसरी बात है आर्मी चीफ के त्यारे को हवा में रोक लिया, कहा कि इसको इंडिया ले जाओ, ये किस जमात ने किया? आज तक पाकिस्तान की तारीख में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर आर्मी चीफ को अपॉइंट कर दे तो वो गलत था? मतलब ये तो क्या वो जहाज में से नीचे उतरने का वेट कर लेते थे? तो उनको कर आप देखिए तरीक़ेकार की बात ना करें, आप उस इख्तियार की बात करें जो आइन ने दिया है। तो यही अगर इमरान खान साहब ये काम करते तो वो गलत करते नहीं, पर यही तो इमरान साहब कहते हैं कि मेरे कहने से के बजाय आपने मेरी बात मानने के बजाय क्यों DGISI को पोस्ट कर दिया? वहां पे तो हम कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया जनरल बाजवा ने, वो तो सर्दियां गुजारना चाहते नहीं, वो तो यही कह रहे हैं कि क्यों जनरल बाजवा क्यों किया? नहीं, असल में मसला ये है कि आप बकरी क्यों बने? नहीं, चुप करके बैठे उस वक्त इमरान खान बकरी क्यों बने? नहीं, बकरी तो नहीं बने, उन्होंने तो फंसा दिया मामला, वहीं से तो फंसा, उन्होंने कहा मामला वहीं से तो बादरी ये बनाई, सिर्फ इतनी बादरी बनाई, मुझे समरी भी भेजे, मुझे CV भी भेजे, मैं इंटरव्यू भी हाँ तो किया ना, प्रेस रिलीज भी जारी की, और उसके बाद बनाया किसको? जो भी गया कम से कम ठीक है, नवाज शरीफ की तरह फैसला तो करता, चले हमने फिर भुगतता। मैं सिर्फ क्यों नहीं, बकरी क्यों बने? फिर मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, बकरी बने या ना बने ये तो इस पे बहस हो सकती है, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि हुआ क्या। आर्मी चीफ के त्यारे के साथ जो किया गया, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया गया, आज तक दुनिया की तारीख में किसी बनाना रिपब्लिक में भी सुप्रीम कोर्ट में कोई जमात डंडे लेके नहीं चढ़ी, और ये कह रहे हैं कि जी 9 मई तो पार्लियामेंट पे भी हुआ था 14 में, सारी जमातों का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे